بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہو شربا کی جلد نمبر 2، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 12 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اتنا خوبصورت باغ اور محل شہزادے نے اب تک نہ دیکھا تھا۔ جا بجا پھولوں کے تختے لگے ہوئے تھے، ہر قسم کے میووں اور پھلوں کے درخت لدے پھندے کھڑے تھے، سنگ مرمر کے حوض اور فوارے آنکھوں میں چکا چوند پیدا کر رہے تھے، رنگ برنگ کے خوبصورت پرندے ادھر ادھر اڑتے پھر رہے تھے۔ شہزادے نے پیچھے پلٹ کر جو دیکھا تو ٹیلوں کے سلسلے کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ اس کی جگہ باغ کے ارد گرد چاندی کی چمکتی ہوئی چار دیواری نظر آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی اس باغ کی طلسمی چار دیواری ہے۔ اتفاق سے اس وقت شہزادی ماں جبین الماس پوش ایک حوض کے کنارے کھڑی مچھلیوں کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ساری حبشنیں سامنے سے ہٹ کر شہزادے کے پیچھے ایک قطار میں کھڑی ہو گئیں اور شہزادے کو تلوار پھینک کر شہزادی کی طرف بڑھنے کا اشارہ کرنے لگیں۔ شہزادہ اسد کی نگاہ شہزادی پر پڑی تو خود بخود تلوار اس کے ہاتھ سے چھٹ کر نیچے گر پڑی۔ اچانک شہزادی چونکی، اشارے سے اس نے حبشنوں کو چلے جانے کے لیے کہا۔ حبشنیں وہاں سے رخصت ہو گئیں۔ اب شہزادے کو بھی ہوش آیا اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور شہزادی کے سامنے سر جھکا کر کہنے لگا، میں آپ کا مجرم ہوں، آپ کے ہاتھوں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، شہزادی نے کہا، اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تم کون ہو؟ صحرائے طلسم میں کیسے پہنچے؟ شہزادے نے اپنی اس وقت تک کی ساری بپتا بیان کی اور پھر اس نے ان خوابوں کا بھی ذکر کیا جو وہ دیکھتا رہا تھا اور جس میں وہ اور شہزادی ایک دوسرے کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے کئی خواب ایسے تھے جو بالکل اسی طرح شہزادی ماں جبیں الماس پوش نے بھی دیکھے تھے۔ اس تصدیق کے بعد غیریت ان کے دلوں سے جاتی رہی۔ دونوں نے مل جل کر حالات کا مقابلہ کرنے کا عہد کیا۔ اس کے بعد شہزادی نے تالی بجائی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی وزیر زادی دل آرام جادوگر اس کے سامنے آ حاضر ہوئی۔ شہزادی نے الگ ہٹ کر اس سے آہستہ آہستہ کچھ باتیں کی۔ شروع میں ان کے درمیان کچھ رد و قد ہوئی مگر بعد میں دونوں ہم خیال نظر آنے لگے۔ دونوں ایک ساتھ محل کی طرف چل دیں۔ چلتے وقت شہزادی نے شہزادے کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ شہزادہ اسد ان دونوں کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ چلتے چلتے تینوں محل کی نچلی منزل کے حال میں جا داخل ہوئے۔ حال کے وسط سے ایک کشادہ زینہ اوپر کی منزل کو جاتا تھا۔ شہزادی اور دل آرام ساتھ ساتھ اوپر کو چل دی۔ شہزادہ حال میں ٹھٹکا تو انہوں نے اسے اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ اس پر ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی زینے طے کرنے لگا۔ 1 2 3 4 5 یکے بعد دیگرے 5 زینے بخوبی طے کر گیا، لیکن چھٹے زینے پر چڑھنے کے لیے جوں ہی اس نے پیر اٹھایا، دھڑام سے حال کے فرش پر چاروں شانے چت جا گرا۔ شہزادی اور دل آرام اس سے کئی زینے آگے تھیں۔ دھماکے کی آواز سنتے ہی دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ شہزادے کو فرش پر پڑا دیکھتے ہی شہزادی ماں جبین کی چیخ نکل گئی۔ شہزادہ اپنی جگہ ہکا بکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ کیا اور کیسے ہوا۔ زینے پر قیمتی قالین بچھا ہوا تھا، لہٰذا یہ سوال ہی نہ پیدا ہوتا تھا کہ چکناہٹ کی وجہ سے اس کا پیر پھسل گیا ہوگا۔ پھر اگر کسی سبب سے اس کا پیر پھسلتا تو وہ زینوں پر لڑکھنیاں کھاتا ہوا نیچے جاتا، یوں اچھال کھا کے چت ہو کے فرش پر نہ گرتا۔ یہ تو ایسا تھا جیسے کسی نے اسے دونوں پیروں سے اٹھا کر الٹا پٹخ دیا ہو۔ کچھ حیران اور کچھ شرمندہ ہوتا ہوا وہ فرش سے اٹھا اور پھر زینے چڑھنے لگا۔ اس بار پھر چھٹے زینے پر پیر رکھتے ہی وہ پہلے کی طرح دھم سے فرش پر جا گرا۔ اگر فرش پر موٹا اور نرم قالین نہ بچھا ہوتا تو یقیناً اس کا سر پاش پاش ہو جاتا۔ دھمک محسوس ہونے کے علاوہ اس بار بھی اسے کوئی خاص چوٹ نہ آئی۔ شہزادی اور وزیر زادی دل آرام دونوں لپکتی ہوئی نیچے اتری۔ حیرت اور دہشت سے ان دونوں کے چہروں کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ شہزادی بولی، ہائے، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں گر جاتے ہیں؟ کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ بھوک پیاس کی تکلیف سے شاید چکر آ گیا ہوگا، دل آرام نے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، شہزادے نے کھڑے ہو کر اپنے جسم کو ٹٹولتے ہوئے کہا اور ایک لمحہ خاموشی کے ساتھ زینوں کو گھورتا ہوا بولا،
شہزادی صاحبہ، میں محسوس کرتا ہوں کہ دونوں بار کسی اندیکھی طاقت نے مجھے پکڑ کر اچھال دیا ہے۔ ہائے! شہزادی کے منہ سے بے ساختہ نکلا، مگر یہاں تو کوئی بھی نہیں دکھائی دیتا۔ آپ کو وہم ہوا ہے۔ نہیں شہزادی صاحبہ، دل آرام نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، شہزادے صاحب ٹھیک کہتے ہیں۔ مجھے یاد آیا آپ کی پھوپھی جان نے چلتے وقت مجھے تسلی دی تھی کہ میں حفاظت کا پورا انتظام کیے جا رہی ہوں۔ میری واپسی تک کوئی غیر آدمی زینے چڑھ کر اوپر نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بھوت زینے پر مقرر کر کے گئی ہیں۔ سچ؟ شہزادی نے چونکتے ہوئے کہا۔ دل آرام نے جواب میں گردن ہلائی تو شہزادی اس سے بولی، پیاری دل آرام، تم میری رازدار اور سچی دوست ہو، تمہیں بھی جادو آتا ہے۔ شہزادہ میرا مہمان ہے اور اس کی خاطر تواضع مجھ پر فرض ہے۔ کوئی ہنر چلاؤ، جادو جگاؤ، اس موذی بھوت کو زینے سے دفع کرو، زندگی بھر احسان مانوں گی۔ دل آرام شہزادی کی یہ بات سن کر کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، شہزادی صاحبہ، آپ مجھ پر بھروسہ کرتی ہیں تو میں بھی آپ کا کہا نہ ٹالوں گی، مگر یہ سمجھ لیجئے کہ پھوپھی جان آ گئیں تو آپ کو تو شاید ڈانٹ ٹپٹ کر چھوڑ دیں، لیکن مجھے کچا ہی چبا جائیں گی۔ طلسم ہوشربا کی حد میں میرا رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ تم کوئی غم نہ کرو دل آرام، میں اپنی قسم کھا کے کہتی ہوں، تم پر کوئی آنچ نہ آنے دوں گی۔ تمہارے لیے یہاں رہنا مشکل ہوا تو میں بھی طلسم ہوشربا چھوڑ دوں گی، زندگی بھر تمہیں اپنی بہن سمجھوں گی۔ خیر، جو قسمت میں لکھا ہو پورا ہوگا، میں کوشش کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر دل آرام نے کچھ منتر پڑھے اور زینے کی طرف پھونک ماری۔ جواب میں فوراً ہی زینے کی جانب سے خوفناک کہے کی آواز سنائی دی۔ شہزادے اور شہزادی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دل آرام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کر ایک ناریل نکالا اور کچھ افسوں پڑھ کر زور سے زینے پر کھینچ مارا۔ ناریل دھماکے کے ساتھ پھٹا اور زینے پر سیاہ رنگ کا گہرا دھواں چھا گیا۔ زینے کی جانب سے زور زور سے سانس لینے اور ہانپنے کی آوازیں آنے لگیں۔ چند لمحوں بعد دھواں غائب ہو گیا اور اس کے بعد پھر پہلے جیسے کہے کی آواز گونج اٹھی۔ دل آرام کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ وہ غصے سے چیخی، اچھا ٹھہر، اب میں تجھے بھسم ہی کر کے چھوڑوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے جھولی میں ہاتھ ڈال کر ایک انڈا نکالا۔ اس پر سندور سے کچھ نشانات بنے ہوئے تھے۔ انڈے کو ایک ہاتھ میں لے کر اس نے چھوٹا چاقو بھی نکالا۔ اس سے انڈے کا نوک والا حصہ ذرا سا توڑ کر اس میں سوراخ کیا، پھر اسے سنبھالے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کی چھنگلی میں چاقو سے ہلکا شگاف دیا۔ خون رسنے لگا تو اسے انڈے کے توڑے ہوئے حصے کے اوپر رکھ کر 5 قطرے خون کے انڈے کے اندر ٹپکائے۔ اس کے بعد اس نے چاقو کو جھولی میں رکھا، انڈے کو دائیں ہاتھ میں لیا اور منتر پڑھ کر زینے پر اچھال دیا۔ کہے کی آواز زینے سے اب تک آ رہی تھی۔ انڈا زینے پر گر کر ٹوٹا تو اس سے زوردار شرشراہٹ کے ساتھ نیلے نیلے شعلے بلند ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کہے چیخوں میں تبدیل ہو گئے۔ ہلکے دھوئیں کا ایک سایہ شعلوں کے حصار میں ادھر ادھر لہراتا ہوا بھاگتا، مگر کسی جانب راہ فرار نہ پاتا۔ چند ہی لمحات بعد لہراتا ہوا سایہ ایک بارگی شعلوں کا ایک سرخ اور زرد بھبکا سا بنا اور پھر زینہ صاف ہو گیا۔ دھواں اور شعلہ بھی غائب ہو گئے۔ چلیے شہزادے صاحب، دل آرام اسد سے بولی، رکاوٹ دور ہو گئی، بھوت بھسم ہو گیا۔ دل آرام کو احسان مند نگاہوں سے دیکھتے ہوئے شہزادی ماں جبین نے شہزادے کا ہاتھ پکڑا اور دونوں ساتھ ساتھ زینے چڑھنے لگے۔ جب وہ چھٹا زینہ طے کر کے آگے بڑھ گئے تو دل آرام بھی اطمینان کے ساتھ ان کے پیچھے ہو لی۔ جھٹپٹے کا وقت ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ سب ایوان میں داخل ہوئے، طلسمی مشعلیں روشن ہو گئیں۔ چاندی کا محل بقعہ نور بن گیا۔ اس روشنی میں ایوان کی سجاوٹ اور بھی نکھر گئی تھی۔ شہزادہ اسد بے اختیار کہہ اٹھا، شہزادی صاحبہ، خوبصورتی اور آرائش میں آپ کے محل کا جواب نہیں۔ اگر مہم سر کرنے کا خیال دل میں نہ ہوتا تو میں کچھ عرصہ یہیں قیام کرنے کا فیصلہ کرتا۔ تو کیا؟ شہزادی نے کہا، آپ چلے جائیں گے؟ شہزادہ اسد کچھ کہنا چاہتا تھا کہ دل آرام کہہ اٹھی، شہزادے صاحب، خواہ مخواہ ادھر ادھر مارے مارے پھرنے سے کیا فائدہ؟ جب تک آپ کے بچھڑے ہوئے ساتھی آپ سے نہ آ ملیں یا کوئی اور بات ایسی پیش نہ آئے کہ آپ کا کہیں جانا ضروری ہو، اس وقت تک آپ آرام سے یہیں رہیں۔ مگر کیا میرا یہاں رہنا آپ لوگوں کو پریشانی میں مبتلا نہیں کر دے گا؟ شہزادے نے سوال کیا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، دل آرام نے جواب دیا۔ شہزادی صاحبہ کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے شہنشاہ افراسیاب نے اپنی بڑی بہن صنوبر جادوگر کو یہاں رکھ چھوڑا ہے۔
فی الحال وہ شہنشاہ کے دربار میں گئی ہوئی ہیں، 2-4 دن میں واپس آ جائے گی۔ بلا شبہ وہ سخت مزاج اور زبردست جادوگرنی ہے، مگر میں ایسا انتظام کر دوں گی کہ اسے متعلق خبر نہ ہو پائے گی کہ آپ یہاں رہتے ہیں۔ شہزادہ خاموش ہو گیا۔ شہزادی کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ دل آرام نے کنیزوں کو بلایا اور انہیں کھانا لگانے کی ہدایت دینے لگی۔ اسی وقت شہزادے نے غسل کی خواہش ظاہر کی۔ کئی دن سے اسے نہانے اور لباس تبدیل کرنے کا موقع نہ ملا تھا۔ دل آرام نے فوراً ایک کنیز کو حکم دیا کہ توشہ خانے سے ایک مردانہ شاہی جوڑا حمام خانے میں پہنچائے۔ دوسری کنیز کو اشارہ کیا کہ وہ شہزادے کو حمام میں پہنچا دے۔ دونوں کنیزوں نے حکم کی تعمیل کی۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ حمام سے فارغ ہو کر ایوان میں آ گیا۔ اب اس کی آن بان اور سج دھج ہی نرالی تھی۔ شہزادی نے کنیزوں کو محفل جمانے کی ہدایت کی۔ کنیزیں محفل کی تیاری میں لگ گئیں اور وہ شہزادہ اسد اور دل آرام کے ساتھ کھانے کے کمرے کو چل دی۔ شہزادے کو کوئی خاص بھوک نہ تھی، مگر کچھ شہزادی کے اصرار سے اور کچھ کھانے کے بے انتہا لذیذ ہونے کی وجہ سے وہ ہاتھ نہ روک سکا، کھاتا ہی چلا گیا، حتیٰ کہ پیٹ میں پانی پینے کی بھی جگہ نہ رہی۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید اب محفل میں اس سے جم کر نہ بیٹھا جا سکے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ درد سر کا بہانہ بنا کر وہ یہاں سے اٹھتے ہی آرام کرنے کی خواہش ظاہر کرے گا، لیکن اسے یہ بہانہ کرنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ دسترخوان سے اٹھتے اٹھتے شہزادی نے کھیر جیسی ایک چیز زبردستی شہزادے کو 2 چمچ کھلائی۔ آنن فانن شہزادے کو چند ڈکاریں آئیں اور اس کی طبیعت بشاش ہو گئی۔ پیٹ کی گرانی جاتی رہی۔ تینوں کھانے کے کمرے سے نکل کر محفل میں آ بیٹھے۔ گانے اور ساز بجانے والی کنیزیں تیار ہو کر ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ شہزادی کا اشارہ پاتے ہی سب اپنا اپنا کمال دکھانے کے لیے سنبھل گئیں۔ سب سے پہلے سازوں پر گت بجائی گئی۔ گت کیا تھی؟ بے لفظ گیتوں کی فہار تھی، ترنم کی آبشار تھی، نسیم بہار کے جھونکے تھے جو اٹھلاتے ہوئے چل رہے تھے، دور و دیوار وجد کرنے لگے۔ گت کے بعد غزلوں اور گیتوں کا دور چلا۔ ایک عجیب سما بندھا، لیکن پھر اچانک رنگ میں بھنگ پڑ گئی۔ طلسمی مشلیں جلنے بجھنے لگیں، دروازے اور کھڑکیاں لرزنے لگیں۔ ایک بھونچال سا آ گیا، کنیزوں میں کوہرام مچ گیا، کوئی ساز پٹخ کر بھاگی، کوئی دہشت سے چیختی ہوئی ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ شہزادہ اور شہزادی گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ دونوں نے دل آرام کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، حضور غضب ہو گیا، آپ کی پھوپھی صنوبر جادوگر کو شاید بھوت کے بھسم ہونے کا پتہ چل گیا۔ وہ غصے میں اڑتی ہوئی چلی آ رہی ہیں، دم کے دم میں یہاں پہنچا ہی چاہتی ہیں۔ صنوبر جادوگر کی آمد کا رنگ دیکھ کر شہزادی لرز اٹھی۔ اس نے دل آرام سے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، بہن، اب میری عزت اور شہزادے کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جلدی کرو، کسی نہ کسی طرح شہزادے کو چھپاؤ۔ پھوپھی جان نے دیکھ لیا تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ دل آرام نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، اچھی بات ہے، میں کوئی ترکیب سوچتی ہوں، مگر ان کنیزوں کو حکم دیجئے کہ سب پہلے کی طرح اپنی اپنی جگہ سنبھالیں۔ پھوپھی لاکھ دھمکائیں پر شہزادے کے بارے میں زبان پر ایک حرف بھی نہ لائیں۔ شہزادی کنیزوں کو تاکید کرنے لگی۔ دل آرام نے کچھ سوچا اور پھر جھولی میں ہاتھ ڈال کر چاندی کا ایک لچھا نکالا، جلدی جلدی کوئی منتر پڑا اور لچھے کے بیچ میں سے شہزادے کے چہرے کی جانب پھونک ماری۔ شہزادہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ دل آرام نے لچھے شہزادے کی طرف بڑھایا اور کہنے لگی، لیجئے شہزادہ صاحب، یہ لچھا اپنے بائیں پیر میں پہن لیجئے، آپ فوراً ایک سفید کبوتر بن جائیں گے۔ یہ لچھا ایک چھلے کی شکل میں آپ کے پیر میں پڑا رہے گا۔ جب آپ اپنی اصلی حالت میں آنا چاہیں تو چھلے کو چونچ میں دبا کر ہلکا سا کھینچ لیجئے گا۔ جلدی کیجئے، سوچنے کا بالکل وقت نہیں ہے۔ اسی وقت زینے پر سے دھپ دھپ کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی غصے سے پیر پٹکتے ہوئے اوپر چڑھ رہا ہو۔ شہزادے نے لچھا دل آرام کے ہاتھ سے لے کر جلدی سے پیر میں ڈال لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کبوتر بن گیا۔ اس وقت تک ساری کنیزیں بھی شہزادی کے ڈانٹنے اور سمجھانے سے اپنی اپنی جگہ بیٹھ چکی تھیں۔ دل آرام کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ شہزادی اور کنیزوں کو اشارے سے تسلی دیتے ہوئے اس نے کبوتر کو اٹھایا اور شہزادی کے کندھے پر بٹھا دیا۔ عین اسی وقت صنوبر جادوگر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں، منہ سے جھاگ اڑ رہا تھا۔ دروازے کے اندر چند قدم آ کر وہ رک گئی، کھا جانے والی نگاہوں سے ہر ایک کو گھورا، ہر چیز کا جائزہ لیا اور غصے سے پیر پٹک کر چیخنے لگی،
یہاں کون اجنبی آیا ہے؟ زینے کے بھوت کو کس نے بھسم کیا ہے؟ تم سب یہاں کیا کر رہی ہو؟ کسی کو جرت نہ ہوئی کہ وہ اس سے آنکھ ملا سکے یا ایک لفظ بھی کہہ سکے۔ کنیزوں کا خون خشک ہو گیا، دہشت سے انہوں نے نگاہیں فرش پر گاڑ دیں۔ دل آرام کا کلیجہ کپ کپانے لگا۔ شہزادی کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑنے لگی تھیں، مگر جلد ہی خود کو سنبھال کر اس نے جواب دیا، پھوپھی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہاں تو کوئی بھی اجنبی نہیں آیا، نہ ہم نے کوئی بھوت دیکھا ہے، نہ اس کو بھسم کرنے والے کو۔ البتہ ابھی ابھی یہاں ہم نے زلزلہ اور طوفان جیسی حالت ضرور محسوس کی تھی۔ یہ کہہ کر شہزادی نے کبوتر کو کندھے سے اتارا اور دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے پیار کرنے لگی۔ سنوبر جادوگر نے شہزادی کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر دل آرام کے چہرے پر گاڑ دیں اور بولی، کیوری، کیا ماجبیں کی طرح تو بھی کچھ نہیں جانتی؟ زینے کا بھوت خود بخود جل مرا ہے، یہاں کوئی اجنبی نہیں آیا ہے۔ دل آرام نے جی کڑھا کر کہا، حضور معاف کیجیے گا، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم جان بوجھ کر آپ سے کوئی بات چھپا رہے ہیں؟ آخر آپ کو دھوکے میں رکھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ابھی معلوم ہو جائے گا۔ سنوبر جادوگر نے کہا اور پھر ایک لمحہ خاموشی سے کچھ سوچنے کے بعد کنیزوں سے بولی، میں اپنے کمرے میں چلتی ہوں، تم سب ابھی اسی وقت میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ خبردار اگر کوئی ادھر ادھر ہوا یا کسی نے آپس میں کوئی بات کی۔ یہ کہہ کر سنوبر پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کنیزیں ایک ایک کر کے اس کے پیچھے ہو لیں۔ کسی نے نگاہ اٹھا کر شہزادی اور دل آرام کی طرف نہ دیکھا۔ ان کے جانے کے بعد شہزادی بھی دل آرام کو لے کر اپنے کمرے میں جا پہنچی۔ دونوں سخت پریشان تھیں۔ انہیں اندیشہ ستا رہا تھا کہ کہیں کوئی کنیز سنوبر جادوگر کے سامنے شہزادے کا راز نہ اگل دے۔ ان کا اندیشہ صحیح ثابت ہوا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک وفادار کنیز بھاگی ہوئی آئی اور اس نے شہزادی کو بتایا، سنوبر جادوگر کو شہزادے کا راز معلوم ہو چکا ہے، وہ ہنٹر لیے ادھر چلی آ رہی ہے۔ شہزادی یہ سنتے ہی پیلی پڑ گئی۔ دل آرام خطرے کو سامنے دیکھ کر سنبھل گئی۔ کنیز کو اس نے دوسرے کمرے کی طرف بھاگ جانے کا اشارہ کیا۔ شہزادی کے ہاتھ سے کبوتر جھپٹ کر اسے کھڑکی کے پردے کے پیچھے چھوڑ دیا اور جھٹ پٹ ویسا ہی ایک کبوتر جادو سے اور بنا کر شہزادی کے ہاتھ میں دے دیا۔ اسی وقت سنوبر جادوگر اپنی ایک وفادار خواص کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ آتے ہی اس نے شہزادی کے ہاتھ سے کبوتر چھینا اور اپنی خواص کے حوالے کرتے ہوئے اس سے کہا، اسے لے جا کر فوراً طلسمی پنجرے میں بند کر دے، اس سے بعد میں نپٹوں گی۔ ابھی ذرا اس نمک حرام دل آرام کی خبر لے لوں۔ خواص کبوتر کو لے کر الٹے پاؤں واپس ہو گئی۔ شہزادی سنوبر جادوگر کے قدموں پر گر کر دل آرام کے حق میں سفارش کرنے لگی، مگر اس بے رحم نے ٹھوکر مار کر شہزادی کو پرے کیا اور پھر وحشیوں کی طرح کہکہے لگاتے ہوئے دل آرام پر ہنٹر برسانے لگی۔ شہزادی نے ایک بار پھر دل آرام کو بچانے کی کوششیں کی، لیکن ہنٹر کی ایک بھرپور چوٹ سے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ کچھ دیر تک دل آرام آگے پیچھے اور دائیں بائیں اچھل اچھل کر ہنٹر کے وار سے خود کو بچاتی رہی، مگر جب سنوبر جادوگر کے حملوں میں شدت آ گئی تو اس کی پھرتی اس کے زیادہ کام نہ آ سکی۔ ہنٹر کا کوئی نہ کوئی وار اس کے جسم پر پڑتا اور لباس کے ساتھ ساتھ کھال اڑا کر لے جاتا۔ زخم کی ایک گہری لکیر اس کے بدن میں بن جاتی اور وہ تکلیف سے بل بلا اٹھتی۔ بچاؤ کی کوئی صورت نہ پا کر بیچاری نے بھاگ جانے کا ارادہ کیا اور اس دروازے کی طرف کھسکنا شروع کیا جس سے کچھ دیر پہلے اس نے کنیز کو بھگایا تھا۔ سنوبر جادوگر اس کا یہ ارادہ بھانپ گئی، چھلانگ لگا کر دروازے کی طرف جا پہنچی، دروازے کو بند کر کے چٹخنی چڑھائی اور پھر ہنٹر سنبھال کر دل آرام پر پل پڑی۔ دل آرام تل ملاتی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی۔ شہزادہ اسد کبوتر کے روپ وہیں کھڑکی کے پردے سے جھانک جھانک کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا، رہ رہ کر اس کا دل جوش سے بے قابو ہوا جا رہا تھا، مگر سنوبر جادوگر کے سامنے کے رخ ہونے کی وجہ سے وہ ضبط کر رہا تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ جوں ہی وہ سامنے سے اس پر جھپٹنے کی کوشش کرے گا، جادو کے ذریعے وہ اسے بے بس کر دے گی اور وہ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ وہ خدا سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ کاش وہ کھڑکی کی طرف پشت کرے اور وہ دھوکے سے اس کا گلا دبائے۔ آخرکار شہزادے کی یہ دعا قبول ہوئی۔ دروازہ بند کر کے سنوبر جادو جب دل آرام پر وار کرنے لگی اور اس نے پیچھے ہٹنا شروع کیا تو اس کی پشت کھڑکی کی طرف ہو چکی تھی، اسے پیچھے کی کوئی سدھ نہ تھی۔ اسی موقع پر شہزادے نے پیر میں پڑے ہوئے چھلے کو چونچ میں دبا کر کھینچنا شروع کر دیا۔ دم کے دم میں وہ کبوتر سے انسان کے روپ میں آ گیا۔ پیر کا چھلا پہلے کی طرح لچھے کی شکل میں آ چکا تھا۔ شہزادے نے اسے پیر سے نکال کر کھڑکی کی چوکھٹ پر ایک جگہ رکھ دیا۔
پردہ ہٹا کر احتیاط کے ساتھ نیچے اترا اور پھر ایک بارگی صنوبر جادوگر پر پیچھے سے جپٹ پڑا۔ اسے انسان کے روپ میں دیکھتے ہی دل آرام چیخ پڑی تھی، اور اس بات سے صنوبر جادوگر کو کچھ شبہ سا ہو گیا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی اچانک آ گیا ہے، مگر قبل اس کے کہ وہ پلٹ کر شہزادے کو دیکھتی اور اسے بے بس بنانے کے لیے کوئی منتر پڑتی، اس کی گردن شہزادے کے مضبوط پنجوں کی گرفت میں آ چکی تھی۔ اپنی گردن چھڑانے کے لیے صنوبر نے جان توڑ کوشش کی، لیکن شہزادے کی انگلیاں اس کے حلق میں دھستی ہی گئیں۔ آخر اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے، آنکھیں ابل پڑیں، زبان باہر نکل آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بدن میں موت کی کپ کپی طاری ہو گئی۔ شہزادے نے اس کی گردن کو آخری بار جھٹکا دیا اور پھر اسے فرش پر پھینک دیا۔ دل آرام پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ دہشت سے اس کا چہرہ سفید ہو گیا تھا، زبان گنگ ہو گئی تھی۔ صنوبر جادوگر نے چند ہچکیاں لیں اور ٹھنڈی پڑ گئی۔ اسی لمحے شہزادہ اسد اچھل کر بے ہوش شہزادی کے قریب جا پہنچا، مگر ابھی اس نے اس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ کر اسے آواز دینے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ایک بارگی ہر طرف گپ اندھیرا چھا گیا، خوفناک آندھی چلنے لگی اور در و دیوار ہلنے لگے، دل کو دہلا دینے والی آوازیں گونجنے لگیں۔ کچھ دیر یہی حال رہا، اس کے بعد رفتہ رفتہ آندھی کا زور ٹوٹا، شور ختم ہوا اور کہیں سے ایک دردناک آواز آئی، افسوس صد افسوس، میں دنیا سے نامراد گئی، مجھے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا، میرا نام صنوبر جادوگر تھا۔ چند لمحے بعد تاریکی غائب ہو گئی، شہزادی ماں جبیں الماس پوش ہوش میں آ گئی۔ ایک جانب دل آرام دیوار سے لگی سہمی ہوئی کھڑی تھی، دوسری طرف فرش پر صنوبر جادوگر کی لاش پڑی تھی۔ اچانک صنوبر جادوگر کی کھوپڑی چٹکی، سیاہ رنگ کا ایک چھوٹا سا پرندہ پھڑ پھڑا کر اس میں سے باہر نکلا اور کمرے کا ایک چکر کاٹ کر اڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ شہزادہ اور شہزادی یہ ماجرا دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور سوالیہ نگاہوں سے دل آرام کو دیکھنے لگے۔ دل آرام بھی چونک پڑی، قریب آ کر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، شہزادہ صاحب، صنوبر جادوگر کو ہلاک کر کے آپ نے بڑا غضب کیا، وہ شہنشاہ افراسیاب کی سگی بہن تھی، اب یہ پرندہ سیدھا اس کے پاس جائے گا، اسے بہن کی موت کی خبر سنائے گا، جس قدر جلد ہو سکے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو افراسیاب کے انتقام سے بچانے کی فکر کیجیے، یہ خبر سنتے ہی وہ طیش میں آئے گا، ہم سب کو گرفتار کرنے کے لیے زبردست جادوگر بھیجے گا، میری ان کے آگے ایک نہ چلے گی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ان سے نہ بچا سکے گی۔ شہزادہ اسد دل آرام کی یہ بات سن کر جوش میں آ گیا اور سینہ پھلا کر کہنے لگا، میں طلسم ہوشربا کو فتح کرنے اور افراسیاب کا خاتمہ کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، اس کے جادوگروں کا مقابلہ کروں گا، ہرگز یہاں سے نہ بھاگوں گا، تمہیں ڈر ہے تو تم جہاں چاہو چلی جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، طلسم کا خاتمہ میں خود کر لوں گا، تو تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، بھاگنے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ شہزادے کا یہ جواب سن کر دل آرام اور شہزادی دونوں ہکا بکا رہ گئیں، انہوں نے اس سے ایسے دو ٹوک جواب کی امید نہ کی تھی۔ دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور کچھ دیر کے لیے معاملے کو گول کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخر جب شہزادے کا جوش ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے اسے قائل کر لیا کہ جان بوجھ کر خود کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، عقل اور ہوش سے کام لینا چاہیے۔ طے ہوا کہ دل آرام جادو کے زور سے ایک پہاڑی بن جائے گی، وہ دونوں اس کے ایک غار میں جا چھپیں گے اور حالات بہتر ہونے کا انتظار کریں گے۔ دن کو یہ پہاڑی ایک ہی جگہ قائم رہے گی، لیکن رات کے اندھیرے میں کسی محفوظ مقام کی طرف حرکت کرتی رہے گی۔ یہ فیصلہ کر کے تینوں نے ضرورت کی خاص خاص چیزیں اکٹھی کیں اور انہیں سمیٹ کر چپکے سے محل کے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر میں وہ چار دیواری سے گزر کر ایک بڑے میدان میں جا پہنچے۔ یہاں ایک جگہ کھڑے ہو کر دل آرام نے کچھ منتر پڑھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک چھوٹی سی پہاڑی کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ شہزادی اور شہزادہ تیزی کے ساتھ اس پر چڑھنے لگے۔ چوٹی کے کچھ نیچے چٹانوں کے بیچ میں انہیں ایک بڑے کمرے جتنا غار دکھائی دیا۔ دونوں بے کھٹکے اس کے اندر چلے گئے۔ ان کے اندر پہنچتے ہی غار کا دروازہ ایک چٹان نے اس طرح ڈھانپ لیا کہ کسی کو غار کے وہاں ہونے کا شبہ بھی نہ ہو سکتا تھا۔ فوراً ہی پہاڑی نے زمین سے بلند ہونا شروع کیا، اور جب وہ اونچے درختوں کی شاخوں سے اونچی اٹھ گئی تو اس نے ایک طرف کو تیزی سے بڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر شہنشاہ افراسیاب طلسم باطن کے باغ سیب میں اپنا دربار لگائے بیٹھا تھا۔ سارے بادشاہ، امیر، وزیر اور ملکائیں اس تخت کے سامنے جڑاؤ کرسیوں پر بیٹھی تھیں۔ ایک درباری شاعر شہنشاہ کی شان میں کہا ہوا اپنا ایک قصیدہ پڑھ رہا تھا۔ اہل دربار اس پر زر و جواہر نثار کر رہے تھے۔
اچانک ایک چھوٹا سا سیاہ پرندہ اڑتا ہوا دربار میں داخل ہوا۔ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پرندے نے ایک بار شہنشاہ افراسیاب کے گرد چکر لگایا اور طلسمی زبان میں پکارا۔ ملکہ صنوبر جادوگر ایک اجنبی کے ہاتھوں دھوکے سے ہلاک ہوئی۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی پرندے کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے راکھ ہو کر شہنشاہ افراسیاب کے قدموں کے نیچے بکھر گیا۔ افراسیاب نے بے ساختہ زانوں پر ہاتھ مارا اور ہائے بہن پکار کر رونے لگا۔ دربار میں موجود ساری ملکاؤں نے اپنے بال بکھیر دیے، بادشاہوں نے گریبان چاک کیے اور سب مل کر رونے پیٹنے لگے۔ اسی حالت میں افراسیاب نے طلسمی پتلوں کو صنوبر جادوگر کی لاش اٹھا لانے کا اشارہ کیا۔ چار پتلے اپنی جگہ سے اٹھے اور بغیر پر کے اڑتے ہوئے دربار حال سے باہر نکل گئے۔ اسی موقع پر افراسیاب نے منتظم دربار کو لاش رکھنے کے لیے ایک تخت لانے کا بھی حکم دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سونے کا ایک جڑاؤ تخت شہنشاہ کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ اس پر مخمل کے نرم گدے اور اعلیٰ قسم کی ریشمی چادر بچھی ہوئی تھی۔ صبح ہوتے ہوتے طلسمی پتلے صنوبر جادوگر کی لاش لے کر واپس آ چکے تھے۔ اس وقت تک سارے درباری اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے سینہ پیٹتے اور آہو بکا کرتے رہے۔ جیسے ہی لاش آئی، دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ افراسیاب نے لاش کو اپنے ہاتھوں سے تخت پر رکھا اور اس پر ایک قیمتی ریشمی چادر ڈال دی۔ اس کے بعد وہ اپنے تخت پر واپس آیا، وزیر خاص کو میت کے شاہانہ جلوس کا انتظام کرنے کی ہدایت کی اور ملک میں 3 دن رات تک سوگ منائے جانے کے احکامات جاری کیے۔ سوگ کے دنوں میں طلسم ہوش ربا کی ہر بستی ماتم کدہ بنی رہی۔ غم منانے کے علاوہ کسی نے کوئی کاروبار نہ کیا۔ آخر چوتھے دن دربار لگا۔ اس دن افراسیاب نے تخت پر قدم رکھتے ہی شہزادہ اسد، شہزادی ماہ جبین اور وزیر زادی دل آرام کو گرفتار کر کے سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ چند نامور جادوگر اس کام پر مقرر ہوئے۔ ان میں سے ہر ایک جادوگری اور بے رحمی میں خود کو بگانا سمجھتا تھا، اپنے سوا دوسرے کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ افراسیاب کے سامنے سرخ روئی حاصل کرنے کے خیال سے ہر ایک نے اس مہم کا سہرا اپنے سر باندھنے کی ٹھانی۔ کچھ دور سب ساتھ ساتھ چلے، مگر پھر ہر ایک نے علیحدگی ضروری جانی۔ انہیں یقین تھا کہ سرحدی ناکہ بندیوں کی وجہ سے شاہی مجرم طلسم ہوشربا کی حد سے باہر نہ جا سکیں گے، بس صحرائے طلسم میں چھپتے پھر رہے ہوں گے۔ اسی یقین کی بنا پر انہوں نے شہروں اور بستیوں میں وقت برباد کرنا غیر ضروری سمجھا۔ مختلف سمتوں سے سیدھے صحرائے طلسم کا رخ کیا۔ ادھر دل آرام پہاڑی کی شکل میں راتوں کو مسلسل سرحد کی طرف بڑھتی رہی۔ شہزادہ اور شہزادی غار میں محفوظ رہتے ہوئے اطمینان کے ساتھ یہ عجیب و غریب سفر طے کرتے رہے۔ کئی دن بعد وہ ایک ایسے طلسمی خطے میں جا پہنچے جہاں دل آرام کی جادو کی طاقت بے اثر ہو گئی۔ اس کے علاوہ ان کی خوراک بھی ختم ہو چکی تھی اور ایک دن اور ایک رات سے ان کے منہ میں ایک کھیل بھی نہ گئی تھی۔ عاجز آ کر دل آرام نے شہزادے اور شہزادی کو غار سے باہر نکلنے کی رائے دی۔ دونوں پہاڑی سے اتر کر ایک سایہ دار درخت کے نیچے جا بیٹھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دل آرام اپنی اصلی شکل میں آئی اور چلتی ہوئی دونوں کے قریب جا پہنچی۔ شہزادی بھوک سے نڈھال تھی، مگر گرفتاری کے خوف سے اس حال میں بھی آگے بڑھنے اور سفر جاری رکھنے پر تلی ہوئی تھی۔ دل آرام کو اپنے انجام کا اس سے زیادہ ڈر تھا، وہ بھی آگے بڑھنے کے خیال پر ڈٹی ہوئی تھی۔ دونوں نے مل کر شہزادہ اسد پر زور دیا، مگر اس نے سفر جاری رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر کچھ دیر ان کے درمیان نرم گرم بحث ہوتی رہی، باتوں میں مٹھاس اور کڑواہٹ گھلتی رہی۔ آخرکار طے پایا کہ کھا پی کر کچھ دیر یہاں آرام کیا جائے، پھر تازہ دم ہو کر پیدل سفر شروع کر دیا جائے۔ جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے دور دور تک کوئی ایسا پھلدار درخت نہ دکھائی دیتا تھا کہ یہ لوگ اسی سے پیٹ کی آگ بجھاتے۔ البتہ ایسے آثار ضرور پائے جاتے تھے کہ آس پاس کچھ نہ کچھ پرندے اور چرندے نظر آ جائیں گے جو آسانی سے شکار کیے جا سکیں گے۔ شہزادہ اسد نے شکار کا ارادہ ظاہر کیا تو شہزادی ماہ جبین کو وہم ستانے لگا۔ شہزادے صاحب، میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ میری آنکھوں سے اوجھل ہوں۔ علاقہ طلسم کا ہے، خطرہ ہر قسم کا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جائیں اور پلٹ کر نہ آئیں، کسی مصیبت میں پھنس جائیں، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ شہزادہ اسد کا بھی دل دہل گیا، مگر شہزادی کو سمجھانے کی خاطر حوصلہ دکھاتے ہوئے اس نے کہا، شہزادی صاحبہ، خدا کے لیے ہمت سے کام لیجئے، وسوسے کو دل میں جگہ نہ دیجئے۔ اطمینان رکھیں، میں زیادہ دور نہ جاؤں گا، انشاءاللہ جلد ہی لوٹ آؤں گا۔
بے فکری سے بیٹھیے، دل آرام سے باتیں کیجیے، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر شہزادے نے تیر کمان سنبھالی اور پلٹ کر جنگل کی راہ لی۔ جب تک وہ نظر آتا رہا شہزادی ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہی، مگر وہ جیسے ہی جھاڑیوں کی اوٹ میں غائب ہوا، شہزادی کا کلیجہ بیٹھنے لگا۔ شہزادی کا یہ حال دیکھ کر دل آرام اسے سمجھانے لگی، طرح طرح کی باتوں سے اس کا دل بہلانے لگی۔ آخرکار شہزادی نے اپنے آپ کو سنبھالا، وہم اور وسوسوں کو بدشگونی جان کر دل سے ٹالا۔ دونوں بیتے دنوں کی باتیں کرنے لگیں اور آئندہ کی زندگی کے بارے میں خیالی پلاؤ پکانے لگیں۔ اسی حالت میں پورا ایک پہر گزر گیا، مگر شہزادہ واپس ہوتا نہ دکھائی دیا۔ دونوں نے ساری باتیں ختم کر دیں اور اب شہزادے کی واپسی کی فکر میں پریشان ہونے لگیں۔ دل آرام سے رہا نہ گیا، شہزادی کو اس نے وہیں بیٹھے رہنے کی تاکید کی اور خود شہزادے کو آگے بڑھ کر دیکھنے کے لیے چل دی۔ جس سمت شہزادہ گیا تھا وہ تیز تیز اسی سمت بڑھتی رہی، اونچی آواز سے رہ رہ کر شہزادے کو پکارتی رہی۔ کچھ دور آگے جا کر وہ بھی جھاڑیوں کی اوٹ میں غائب ہو گئی۔ شہزادی درخت کے نیچے تنہا رہ گئی۔ دل آرام کی آوازیں جب تک اسے سنائی دیتی رہیں، اسے کچھ نہ کچھ اطمینان رہا، مگر جب یہ آوازیں آنا بند ہو گئیں اس کا دل گھبرانے لگا۔ وہ اٹھ کر بے چینی کے ساتھ درخت کے نیچے ٹہلنے لگی۔ آخر جب دل آرام کو گئے ہوئے بھی پورا ایک پہر گزر گیا تو شہزادی کے ہاتھوں سے صبر کا دامن جاتا رہا۔ وہ کبھی جنگل کی طرف بڑھتی، شہزادے اور دل آرام کو چیخ چیخ کر پکارتی، کبھی واپس پھر درخت کے نیچے آ جاتی۔ کبھی وہ سمجھتی کہ دونوں راستہ بھٹک گئے ہیں یا کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، مجھے ان کی تلاش میں جانا چاہیے۔ کبھی سوچتی شاید چکر کھا کر واپس آ رہے ہوں، میں انہیں یہاں نہ ملی تو وہ میری تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے اور ناحق پریشان ہوں گے۔ اچانک دور ایک جانب جھاڑیوں میں اسے کچھ سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی جھاڑیوں کے بیچ سے گزرتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ شہزادی بے اختیار ہو کر اس طرف بھاگی، مگر جب اس شخص کے پیروں میں جادوگروں والی کھڑاؤں دیکھی تو چونکی اور اچھل کر اس سے دور جا کھڑی ہوئی۔ اس شخص کے چہرے پر پہلی ہی نظر ڈالنے پر وہ خوف سے چیخ پڑی۔ وہ شخص اسد نہیں بلکہ ایک خطرناک جادوگر تھا، اور ان میں سے ایک تھا جو افراسیاب کے حکم پر شہزادی اور اس کے رفیقوں کو گرفتار کرنے کے لیے چلے تھے۔ شہزادی کو دہشت زدہ دیکھ کر جادوگر کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے سوچا اگر میں شہزادی کو چھپا لوں، کسی کو اس کا پتہ نہ دوں تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں نکل گئی ہے۔ شہنشاہ افراسیاب اس سے مایوس ہو جائے گا اور وہ شہزادی سے شادی کر لے گا۔ پہلے تو اس نے شہزادی کو تسلی دینے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، افراسیاب آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ لیکن جب شہزادی نہ مانی تو اس نے مکاری سے کام لیا، ہنسا اور بولا میں فقط آپ کا امتحان لیتا تھا، میں نے شہزادہ اسد کی اطاعت اختیار کی ہے، شہنشاہ افراسیاب کی وفاداری ترک کی ہے۔ اس وقت وہ اور آپ کی وفادار خواص دل آرام میرے غریب خانے میں تشریف رکھتے ہیں، مجھے انہوں نے آپ کو بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ بس اب کسی قسم کا اندیشہ دل میں نہ لائیے، جلد سے جلد تشریف لے چلیے، غریب خانہ یہاں سے کچھ دور نہیں ہے۔ شہزادی پریشان تھی، اس کی باتوں میں آ گئی، جادوگر کے پیچھے پیچھے چل دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک باغ میں جا پہنچے۔ وہاں سنگ مرمر کے چبوترے پر ایک خوبصورت سا بنگلہ بنا ہوا تھا۔ جادوگر اس بنگلے میں لے گیا۔ اب جا کر شہزادی کو معلوم ہوا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے۔ وہاں نہ دل آرام تھی نہ شہزادہ۔ وہ وہاں سے بھاگ جانے کے ارادے سے پلٹی، مگر ظالم جادوگر نے لپک کر اس کی کلائی پکڑ لی۔ شہزادی کچھ دیر خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، مگر پھر صدمے کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئی۔ پھر کیا ہوا، یہ طلسم ہوشربا کی جلد نمبر 3 عمرو کے چیلے میں سنیے۔